الحمدللہ وکفی وسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ الاتقیاء واصحابہ الاصفیاء نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون قال تعالى في مقام آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نہایتی قابل احترام شرکائے مجلس، میری محترمہ موقرہ اور مؤدبہ اسلامی مائی اور بہنوں، عربی اعتبار سے یہ ماہ مبارک شوال المکرم کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر اسلام اور کفر کا دوسرا عظیم معرکہ جسے غزوہ احد کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، یہ اسلام اور کفر کی دوسری پنجہ آزمائی اسی ماہ مبارک شوال کے اندر پیش آئی۔ رمضان شریف کے اندر میں نے غزوہ بدر کے متعلق گزارش کی تھی کہ اللہ پاک نے ذلت آمیز شکست دی کفر کو، ہزیمت اٹھا کر شکست کھا کر یہ واپس گئے، لیکن دل کے اندر تعصب اور اسلام کے بغض کی آگ بجھی نہیں، مزید بڑکی ہے۔ یہ اپنی خفت کو مٹانے کے لیے، اپنی رسوائی کو ختم کرنے کے لیے سن 3 ہجری کے اندر ماہ شوال کے اندر مکہ مکرمہ سے چل کر مدینہ طیبہ کے قریب مقام احد پر پہنچے۔ ان کی تعداد 3000 تھی۔ اپنے تمام تر ظاہری لو لشکر کے ساتھ لیس، زرے ہیں، گھوڑے ہیں، اونٹ ہیں، اور اس مرتبہ انہوں نے حد کر دی
ساتھ چند عورتوں کو بھی لے کر آئے تاکہ وہ رجزیہ اشعار پڑھ کے لوگوں کے خون کو گرمائیں گے اور ہمارے لوگ عورتوں کی عزت کو محفوظ کرنے کے لیے اپنی بہو بیٹیوں کو بچانے کے لیے لڑ مریں گے، واپس نہیں دوڑیں گے۔ اس نیت سے وہ عورتوں کو بھی ساتھ لے آئے۔ سید الکونین کو علم ہوا، جناب عباس رضی اللہ عنہ حضور کے چچا، انہوں نے مکہ مکرمہ سے خط لکھ دیا کہ اس انداز کے اندر کفار آپ کی جماعت پر حملہ کرنے والے ہیں۔ حضور نے مزید حالات معلوم کیے تو خبر سچی تھی۔ ادھر سے اللہ کے پیغمبر نے اپنی جماعت سے مشورہ کیا۔ قرآن کریم فرماتا ہے فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ اے محمد رسول اللہ، زمین پر تیرے غمخوار یہی ہیں، آپ ان سے مشورہ کیا کریں۔ حضور نے مشورہ کیا، ملا جلا رد عمل۔ کئی اصحاب رسول کی رائے یہ تھی کہ مدینہ شریف میں رہتے ہوئے ان کا مقابلہ کیا جائے۔ وہ نوجوان صحابہ جنہیں کم عمری کی وجہ سے میدان بدر میں جانے کا موقع نہیں مل سکا تھا، ان کے اندر جذبہ جوش شہادت کا ولولہ ہے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، مدینہ طیبہ سے باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ شریفہ میں گئے اور اس حجرے کے اندر تمام صحابہ کرام میں سے دو غلام ساتھ تھے، ایک سیدنا ابو بکر، دوسرے سیدنا عمر۔ حضور اکرم نے زرہ مبارک پہنی، تلوار مبارک اٹھائی اور حجرے شریفہ سے باہر تشریف لے آئے۔ بڑے صحابہ نے عرض کی حضور، جناب کی رائے مدینے میں موجود رہ کے مقابلہ کرنے کی ہے، ہمارے نوجوانوں کی رائے کی وجہ سے جناب نے ہتھیار اٹھائے ہیں، ہم اپنے بچوں کی طرف سے خود ہمارے بچے بھی معذرت کرتے ہیں کہ ہم نے آپ کی رائے کی دوسری جانب کے متعلق رائے دی، آپ یہیں رہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، جب اللہ کا پیغمبر تیاری کر لیتا ہے تو پھر نبی کو کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی۔ آگے حضور میدان احد کے اندر اس اجتماع کے اندر کچھ منافقین بھی حضور کے ساتھ ہوئے تھے، لیکن منافق کے مقدر میں کہاں اسلام اور پیغمبر اسلام کا تعاون۔ راستے میں پہنچ کر عبداللہ ابن ابی نے کہا کہ دیکھیے جی، آپ نے ہماری رائے نہیں مانی، ہم کہتے تھے مکے میں رہتے ہوئے، مدینے میں رہتے ہوئے دفاع کیا جائے، آپ باہر تشریف لے آئے ہیں، آپ نے ہماری بات نہیں مانی، لہذا ہم تو واپس جا رہے ہیں۔ ان کا پہلے دن سے پروگرام بھی یہی تھا کہ جب ہم واپس آئیں گے تو کچھ کمزور مزاج لوگ اور بھی ہمارے ساتھ ہو لیں گے، لیکن اللہ نے مسلمانوں اور منافقوں کے درمیان فرق کو واضح کر دیا۔ 300 منافق واپس آ گئے اور جو مومن تھے وہ آج تک روضہ انور کے اندر محمد کریم کے ساتھ سوئے ہوئے ہیں۔ رسول اللہ کے غلام وہاں پہنچے، سب سے پہلے ایک کے مقابلے میں ایک نکلتا ہے،
سے مسلمان، ادھر سے کفار کا ایک آدمی۔ سیرت المصطفیٰ والوں نے لکھا ہے کہ اس انداز میں 22 کے قریب کفار کے سردار مارے گئے۔ اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ رسول اللہ کی جماعت کا مل کر مقابلہ کریں، جسے گھمسان کی جنگ کہا جاتا ہے۔ قربان حضور کی ذات بابرکات پر رسول اللہ نے اپنی تلوار مبارک نکالی اور کہا من اخذ سیفی بحق ہی، آج کون ہے جو میرے ہاتھ سے میری تلوار لے لیکن تلوار کا حق ادا کرے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کے غلام فرماتے ہیں سید الکونین نے تلوار مبارک اونچی کی، فرمایا من اخذ سیفی بحق ہی، کون ہے جو میری تلوار لے لیکن حق ادا کرے؟ یا رسول اللہ حق کیا ہے جناب کی تلوار کا؟ فرمایا لڑتے لڑتے شہید ہو جاؤ یا اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائیں۔ کئی صحابہ کرام تیار ہوئے لینے کے لیے، مگر مقدر جاگا جناب ابو دجانہ کا۔ علماء لکھتے ہیں صحابہ کرام کے واقعات کو نقل کرتے ہوئے، یہ بڑے دلیر تھے، قد آور تھے۔ جب یہ میدان میں جاتے تھے ان کی عادت تھی پہلے سر کے اوپر سرخ پگڑی باندھا کرتے تھے، پھر اس انداز میں چلتے اور میدان کے اندر اترتے جس طرح کوئی بہت بڑا پہلوان کھاڑے کے اندر اترتا ہے۔ امام الانبیاء کے سامنے ان کے یہ تمام انداز تھے۔ فرمایا مانگ تو سب رہیں تلوار، لیکن نگاہ مصطفیٰ ابو دجانہ کو منتخب کرتی ہے۔ سید الکونین کے ہاتھ سے جناب ابو دجانہ نے تلوار لی۔ ٹائم جمعے کا بڑا مختصر ہوتا ہے اور آج مجھے بھی کچھ آنے میں دیر ہو گئی۔ لڑتے 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 میدان کے اندر لکھا ہے جس وقت کفار کی صفوں کی صفیں الٹتے جا رہے ہیں، ایک عورت چیخ کر نکلی کفار کی باہر۔ حضرت ابو دجانہ فرماتے بالکل میں قریب تھا کہ تلوار مارتا، لیکن میں نے دیکھا وہ عورت ہے، توجہ کرنا، تھی دشمن کی عورت، تھی کفار میں سے آنے والوں کی عورت۔ میں نے تلوار اٹھائی حملہ کروں، سر تن سے جدا کروں، لیکن میں دیکھا کیا دیکھتا ہوں کہ وہ خاتون ہے۔ فرماتے فوراً دل میں حیا آئی، ابو دجانہ یہ مصطفیٰ کی تلوار ہے، مصطفیٰ کی تلوار کے ساتھ کسی خاتون کو قتل نہ کر ورنہ قیامت تک غیر کہتے رہیں گے یہ کیسا محمد ہے جس کی تلواریں عورتوں پر بھی چلتی رہی۔ او خواتین اسلام اور غیر مسلم خواتین، دیکھیے حضور کی تعلیم، دیکھیے رسول اللہ کے صحابہ کے کردار کو۔ آمنہ کے لال کے غلام نبی کی تربیت یافتہ، یاد رکھنا نبی خدا کے شاگرد، صحابہ نبی کے شاگرد۔ ہمارا تو ایمان ہے خدا کے شاگرد نبی بھی شان والے، نبی کے شاگرد صحابہ بھی شان والے۔ ابو دجانہ فرماتے ہیں میں نے جلدی جلدی تلوار کھینچ لی، الغرض جناب ابو دجانہ شہید ہو گئے۔ میدان کارزار کے اندر ایک اللہ والا آتا ہے جس کا نام ہے جناب حنظلہ رضی اللہ عنہ، بڑا عجیب صحابی، لڑتے لڑتے شہید ہو گیا۔ جب جنگ ختم ہوئی اور امام الانبیاء اپنی لاشوں کو، صحابہ کرام کے اجساد اطہر کو اٹھانے لگے تو حضرت حنظلہ کی لاش نہیں مل رہی۔ ساری جماعت پریشان، حضور اکرم بھی محزون، جاؤ دیکھو میرے حنظلہ کی لاش۔
ہو سکتا ہے کسی ٹیلے کی اوٹ میں، کسی جھاڑی کے نیچے حنظلہ کی لاش مل جائے، نہیں مل رہی جناب حنظلہ کی لاش۔ سید الکونین حیران ہیں۔ اتنے میں حضور نے آسمان کی طرف دیکھا تو اللہ کے فرشتے حضرت حنظلہ کی لاش کو غسل دے کر نیچے اتر رہے ہیں۔ میں مر جاؤں گا، مجھے غسل میرا بیٹا دے گا، مولوی مرے گا غسل معتقد دے گا، پیر مر گیا غسل اس کے مرید دے رہے ہیں، استاد مر گیا شاگرد دے رہے ہیں۔ ہائے صحابہ تمہارے مقدر پہ قربان جاؤں، جب تمہارا انتقال ہوتا ہے اللہ کے نوری فرشتے تمہارے جسم کو غسل دے رہے ہیں۔ اسی دن سے لقب بن گیا غسیل الملائکہ، یہ وہ ہے جسے فرشتوں نے غسل دیا۔ فرمایا جاؤ گھر سے پتہ کرو میرے غلام کی کوئی عظمت۔ گھر والی نے جواب دیا شادی ہوئی، بعد لکھا ہے سہاگ کی پہلی ہی رات تھی، میدان احد گرم ہوا، مدینہ شریف کے اندر آواز لگی مسلمانوں نکلو اسلام کے تعاون کے لیے۔ غسل جنابت واجب تھا، غسل کرنا تھا۔ دل دماغ کا جھگڑا شروع ہوا، پہلے غسل کروں یا پہلے حضور کی دعوت پہ لبیک کہوں۔ فیصلہ یہ ہوا ہو سکتا ہے غسل کرنے میں دیر لگ جائے، یار کے حکم کی عدولی ہو جائے۔ یہ میرا خامد اسی حال میں آیا تھا، اللہ نے جناب حنظلہ کو اللہ کے ملائکہ کے ذریعے غسل دیا۔ سبحان اللہ۔ کیا کیا سناؤں تمہیں احد کے واقعات۔ ایک صحابی حضرت زیاد ابن سکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع کے اندر زخمیوں سے چور جسم، موت کی گھڑیاں قریب، امام الانبیاء سرکار دو عالم کے سامنے پڑا ہے اور سوالیہ نظر بار بار رخ انور کی طرف اٹھ رہی ہے، بار بار سوالیہ نگاہوں سے کچھ مانگنے کی نیت سے حضرت کو دیکھتا ہے۔ نبی کریم پہچان گئے، فرمایا زیاد کچھ مانگنا چاہتے ہو؟ کہتے آقا اور کچھ نہیں مانگتا، موت سامنے نظر آ رہی ہے، بس میرا دل چاہتا ہے کہ میرا سر ہو تمہارے قدم ہو اور میری روح پرواز کر جائے۔ اگر کرم نوازی کر سکو مجھے دنیا سے جاتے ہوئے اپنے قدموں پہ سر رکھنے دو۔ صحابہ کرام کو حضور نے فرمایا آگے کرو میرے عاشق کے صادق کو۔ جناب زیاد ابن سکن کو آگے کیا گیا، حضرت کا سر مبارک سید الکونین کے قدموں تک پہنچا، روح پرواز کر گئی، یعنی نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے، یہی دل کی حسرت، یہی آرزو ہے۔ زیاد ابن سکن تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، شاید تیرے اس مقدر پر اللہ کے فرشتے بھی رشک کرتے ہوں گے کہ کیا عظمت والا ہے، نبوت کے قدموں کے اندر روح آفری کے سپرد کر رہا ہے۔ اسی جنگ کے اندر رسول اللہ کے چچا حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا ہے، شہادت ہوئی ہے۔ یہ حنظلہ کون ہے؟ حضور کے چچا بھی ہیں اور سید الکونین کے رضائی بھائی بھی ہیں۔ انہوں نے غزوہ بدر کے اندر بڑی بے جگری سے جواں مردی کے جوہر دکھائے تھے۔ ان مقتولین میں سے رشتہ دار آج حضرت حمزہ کے خون کے پیاسے ہیں کہ ہم اپنے لوگوں کا بدلہ لیں۔ یاد رکھیں یہ وہ شخص ہے
جس کو حضور نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، تمام شہیدوں کا سردار کون ہے؟ امام الانبیاء سرکار دو عالم جناب حسن اور جناب حسین، اللہ کی کروڑوں رحمتیں ہوں شہزادوں پر، رضی اللہ تعالی عنہما صلوات اللہ علیہما۔ فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، میرا حسن میرا حسین بیشتی نوجوانوں کا سردار، ان کی والدہ ماجدہ ہمارے سر کی تاج سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کو فرمایا جنتی عورتوں کی سردار۔ سرکاری ڈگری کا اعلان سرکار کیا کرتی ہے، عوام نہیں کیا کرتی۔ سبحان اللہ۔ میں کسی کو لاکھ مرتبہ ایس پی صاحب کہتا رہوں، وہ نہیں بنے گا جب تک سرکار عہدے کا اعلان نہیں کرے گی۔ میں کسی کو کروڑ مرتبہ ڈپٹی کمشنر کہتا رہوں، نہیں بنے گا جب تک سرکار عہدے کا اعلان نہیں کرے گی۔ تو یہ سرکاری عہدے ہیں، سرکار خود اعلان کرتی ہے۔ میرے آقا نے حضرت حسن کو جناب حسین کو دہشتی نوجوانوں کا سردار بتایا، اپنی لخت جگر سیدہ زہرا کو اللہ کے نبی نے جنتی عورتوں کا سردار بتایا، اور اپنے چچا اور بھائی حضرت حمزہ کو سید الشہداء فرمایا۔ قیامت کے دن شہداء میرے حمزہ کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے جناب حمزہ کو سید الشہداء فرمایا۔ قاتل قتل کرنے والے کا نام واشی ہے، ہو گئے شہید۔ تمام شہداء کی عظمت کو سلام، جن پر 7 دن پانی بند ہوا وہ بھی عظمت والے، جس عثمان پر 40 دن پانی بند ہوا وہ بھی عظمت والا، جو سمیہ مکے میں شہید ہوئی وہ بھی عظمت والی، جو میرا پیارا آقا حسین کربلا میں شہید ہوا وہ بھی عظمت والا، جو جناب عمر نبی کے مصلی پہ شہید ہوا وہ بھی عظمت والا، حضرت جناب سیدنا حمزہ وہ شہید ہیں۔ شہادت کے بعد ناک کاٹی گئی، ہونٹ کاٹے گئے، کان کاٹے گئے، کلیجہ چبایا گیا، گردوں کا ہار بنایا گیا۔ حضرت حمزہ کی بہن سیدہ صفیہ نے کہا جاؤ حضرت کو کہو میں اپنے ویر کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہر بہن اپنے بھائی سے ایک نرالی محبت کرتی ہے۔ کسی کا بھائی مجھ گناہ گار جیسا، کسی کا بھائی آپ احباب جیسا، یہ تو وہ ہے جس کا بھائی شہداء کا سردار ہے حضرت حمزہ۔ کہتے ہیں حضرت کو کہو میں چہرہ دیکھنا چاہتی ہوں۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنا، لطیفہ ہے علمی۔ حجاج ابن یوسف امت کا بڑا ظالم گزرا ہے، اس کی تلوار سے بڑے بڑے لوگ زخم خوردہ ہوئے ہیں۔ اس کی دربار میں کیس آ گیا اور کیس کے اندر 3 آدمی پیش کیے گئے۔ اس نے حکم دیا کہ تینوں کو قتل کر، تینوں کو قتل کر۔ یہ قتل مارنا تو اس بدبخت کی نظر کے اندر کچھ قدر ہی نہیں رکھتا تھا، قتل کر دو۔ ایک خاتون آ گئی، اس نے کہا جی میں عورت ذات ہوں، مہربانی کرو ان کو معاف کر دو۔ اچھا کیا لگتے ہیں یہ تیرے؟ اس نے کہا یہ میرا بیٹا ہے، یہ میرا خاوند ہے، یہ میرا بھائی ہے، میں ہاتھ جوڑ کے کھڑی ہوں، کرم نوازی کریں، معاف کر دیں۔
اس نے کہا ان تین میں سے ایک چھڑوا لے، تیرے کہنے پر ایک چھوڑوں گا، دو کو میں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ، میرے بھائی کو چھوڑ۔ جن بہنوں کو عید اور خوشی کے موقع پر رلا کے ہمیں مزہ آتا ہے، باپ کی جائیداد سے ہم محروم کرتے ہیں، ہماری نالائکی کی وجہ سے اس کا خاوند ہماری موت پر بہن کو نہیں آنے دیتا، وہ کہتی ہے کہ میرے بھائی کو چھوڑ۔ حجاج نے کہا ٹھیک ہے میں اسے چھوڑتا ہوں، لیکن وجہ بتا، اولاد پیاری ہوتی ہے، تو نے اولاد کا نام نہیں لیا، خاوند سر کا تاج ہوتا ہے، تو نے خاوند کا نام نہیں لیا، بھائی کا نام کیوں لیا ہے؟ سنیے، وہ کہنے لگی کہ دیکھو میں جوان عورت ہوں، اگر بیٹا مارا گیا اللہ مجھے اور اولاد دے گی، بیٹا ہو جائے گا، خاوند مارا گیا عدت کے بعد شادی کر لیں گے، خاوند مل جائے گا، لیکن اگر بھائی مارا گیا کہاں سے باپ آئے گا، کہاں سے ماں آئے گی، اور میرا ویر پھر پیدا ہوگا، ان کو قتل کر دو، میرے بھائی کو چھوڑ دو۔ لکھا ہے کہ اس کی ذہانت کو دیکھ کر اس نے کہا میں نے تینوں کو چھوڑ دیا ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم کی پھپھی جناب سیدہ حفصہ، سیدہ صفیہ کہتی حضرت میں آنا چاہتی ہوں، میرے آقا نے فرمایا جاؤ صفیہ کو کہو نہ آ، تیرے بھائی کا چہرہ دیکھنے کے قابل نہیں، ناک کٹی ہوئی ہے، ہونٹ کٹے ہوئے ہیں، کان کٹے ہوئے ہیں، کلیجہ چبایا ہوا، ہار کے گردوں کے ہار بنے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آہ نکل جائے، نبوت کی صبر والی چادر داغدار ہو جائے گی۔ ایسی عورتیں شاید چشم فلک میں بہت کم دیکھی ہوں گی۔ حضرت سیدہ صفیہ کہتی حضرت کو جا کر کہو میں بے صبری کرنے کے لیے نہیں آ رہی، میں تو شہید کو داد شجاعت دینے کے لیے آ رہی ہوں، مجھے آنے کی اجازت دو، انشاءاللہ میں آپ کی حیا صبر والی چادر کو داغدار نہیں ہونے دوں گی۔ سبحان اللہ۔ حمزہ شہید ہو گئے، دن گزرے، عرصہ گزرا، امام الانبیاء نے معافی کا اعلان کیا میں جلدی ختم کر رہا ہوں، لوگ آ رہے حضور معاف کر رہے ہیں۔ ایک شخص آیا حضرت کی خدمت کے اندر، کہتے آقا مجھے بھی آپ کی دربار سے معافی مل سکتی ہے۔ اس کے انداز تکلم کو دیکھ کر پہچان گئے، فرمایا انت واشیون، میرے چچا کا قاتل کہیں واشی تو نہیں تو؟ آنکھیں بہ رہی ہیں، کہتے جی حضور ہوں تو وہی مجرم، میں آپ کے چچا کا قاتل واشی ہوں۔ سنیے جناب، آج ہم ایک فٹ زمین کی وجہ سے بھائی بھائی کا دشمن، بیٹا باپ کا دشمن، بیٹی ماں کی دشمن، ہمسایہ ہمسائے کا دشمن۔ سنیے رحمت والے پیغمبر کی رحمت کو، فرمایا واشی تو نے میرا دل دکھایا، لیکن میری شان ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، بخش دینا میرا کام ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ عظمت مصطفیٰ، رحمت مصطفیٰ، رافت مصطفیٰ، بہت شہید ہے میدان احد کے اندر۔ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کیا گیا، عبداللہ بن قیمہ نامی آدمی نے حضرت پہ حملہ کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر پہنا ہوا خود وہ سید الکونین کے جسم اطہر کے اندر داخل ہو گیا۔ سبحان اللہ، خون بہ رہا ہے، ایک صحابی دوڑا حضور کی طرف،
جس کا نام ہے زیاد سنان ابن مالک، یہ صحابی حضور کا سنان ابن مالک، یہ جلدی جلدی حضور کے پاس آیا اور اسے کچھ نہیں ملا، اس نے حضور اکرم کے خون مبارک کو اپنے منہ سے چوس لیا، صاف کیا۔ امام الانبیاء نے یوں دیکھا، فرمایا جس جسم کے اندر محمد کا خون ہو جہنم کی آگ حرام ہے۔ اسی موقع پر حضرت سیدنا حیدر قرار، اسد اللہ الغالب، علی ابن ابی طالب، سب کہو رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی ایک ڈھال کے اندر پانی لے آئے اور سیدہ طیبہ طاہرہ جناب فاطمہ بطول نے اپنے والد کے جسم سے خون دھویا۔ اسی جنگ کے اندر حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، ہاتھ میں آنکھ لے کر حضور کے دروازے پر آتا ہے، قتادہ یہ کیا ہے؟ یا رسول اللہ دشمن کا وار ہوا، آنکھ نکل گئی۔ سید الکونین نے اپنے دست کرم سے آنکھ کو اٹھا کر اس کے پھر لگا دیا اپنی جگہ پر۔ قتادہ کہتا ہے اللہ کی قسم پوری زندگی کسی اور جگہ درد ہوا ہے یا نہیں ہوا، وہاں کبھی درد نہیں ہوا جہاں نبوت کے ہاتھ لگے تھے۔ بڑے بے ذوق لوگ ہو، محبت سے کہو سبحان اللہ۔ اللہ نے تمہیں ایسا آقا دیا ہے جس کا مقابلہ کارخانہ کائنات میں کوئی نہیں کر سکتا۔ میں نے اگر یوں کیا لوگوں نے اسے لعنت سمجھا، حضرت اگر یوں کریں تو آسمان کا چاند دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ میں کسی کو ہاتھ لگاؤں لوگ تھپڑ کہیں گے، سید الکونین کا ہاتھ جس ایماندار کو لگ جائے جہنم کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم نے حضرت قتادہ کی آنکھ لگائی، کہتے ہیں پھر قیامت موت تک درد نہیں ہوا۔ باتیں کہنے کو بہت ہیں، ہر صحابی آتا ہے دعا لیتا ہے پھر چلا جاتا ہے، دعا لیتا ہے پھر چلا جاتا ہے۔ بھائی بال کو سنبھال، ذرا بال علیہ، اللہ دی قدرت گنجے سارے ذمہ ہیں۔ درود پاک حضرت کی ذات بابرکات پر۔ بہت باتیں ہیں کہنے کی، ہر صحابی لڑنے والا آتا ہے، چہرے انور کی زیارت کرتا ہے پھر واپس، لیکن ایک غلام مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم بہت دیر ہو گئی نہیں آ رہا، اس کا نام ہے سعد ابن ربیع۔ ادھر سے زید ابن ثابت سید الکونین سے اجازت مانگ کر جانے لگے تو نبی کریم نے فرمایا زید جا رہے ہو، اگر کہیں سعد مل جائے تو میرے سلام کہنا۔ بازاؤ کو کر سنو یہ بات، جمعہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آج تو پی لے کل کی خدا جانے، آج تو پی لے کل کی خدا جانے، میں قدا نہ رہے مہرباں ساقی نہ رہے، کل کون کس نے دیکھا۔ سنو فقیر کی زبان سے یہ باتیں۔ حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں میں آگے گیا، لڑتے لڑتے میں نے دیکھا ایک جسم ہے خاک و خون کے اندر آلودہ، زخموں سے چور، کراہنے کی آواز ہے آ آ آ۔ جب میں قریب گیا تو میرا بھائی سعد ابن ربیع تھا۔ میں نے کہا سعد ہے؟ اس نے کہا ہاں، جھنجھلائی ہوئی آواز سے، میں تو سعد ہوں، تو کون ہے؟ میں تمہیں تمہارے ایمان کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، غور سے سنو اور میری طرف دیکھو، تو کون ہے؟ اس نے کہا میں زید بن ثابت ہوں۔ زید کہتا ہے قسم پیدا کرنے والے اللہ کی، جب میں نے کہا نا کہ میں زید بن ثابت ہوں، اس نے پہلا سوال کیا حضرت کا کیا حال ہے؟ میری لاکھوں عزتیں، بے شمار
میرے متعلقین، میں خود محمد عمر قریشی اگر قربان ہو جاؤں مصطفیٰ کے یاروں کے قدموں میں استعمال ہونے والی مٹی کے تلوے کے اوپر، جوتے مبارک کے تلوے کی لگی ہوئی مٹی پر، میں سمجھتا ہوں کہ میری سعادت ہے۔ کیسے لوگ تھے؟ پہلا سوال حضرت کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا حضور الحمدللہ خیریت سے ہیں، اور حضور تجھے سلام دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ذوق سے کو سبحان اللہ۔ امام الانبیاء سرکار دو عالم تجھے سلام دے رہے تھے۔ جناب زید کہتے ہیں وہ جسم جس کے اندر حرکت کرنے کی طاقت نہیں تھی، اٹھ کے بیٹھ گیا، حالت وجد و کیف و مستی طاری ہو گئی۔ کہتے زید یار کے سلام پھر سنا، میں نے سلام سنائے، کہتے پھر سناؤ، میں نے پھر سنائے، کہتے پھر سناؤ، کہتے میں نے پھر سلام سنائے۔ جب 3 مرتبہ میں سلام سنا بیٹھا، کہتے زید زخم بڑے گہرے ہیں، بچنے کی امید نہیں، ہو سکتا ہے میری نظر اس دنیا میں حضرت کا چہرہ نہ دیکھ سکے۔ جب آقا کے پاس جانا، غلام کے بھی سلام عرض کر دینا، اور ایک جملہ کہنا، آقا تیرے قدموں کے صدقے، تیرے کلمے کے صدقے، تیرے قرآن کے صدقے، لاجد ریح الجنت، اسی جیتی جاگتی زندگی کے اندر جنت کے مہکار سونگھ رہا ہوں۔ ذرا ذوق سے سبحان اللہ، اور محبت سے ایک رنگ بنے بیان کا سبحان اللہ۔ اللہ فرماتے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پڑھ لو چھوٹا درود، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہ فرماتے ہیں خدا کے سلام، ان اللہ و ملائکتہ، اللہ اپنی شان کے مطابق رحمتیں بھیجتے ہیں حضور کے اوپر، فرشتے بھیجتے ہیں حضور کے اوپر۔ ایمان والو تمہارا صلاۃ و سلام بھی حضور کے لیے ہو، تم بھی بھیجو۔ اب میں نے ایک جملہ کہنا ہے، آپ نے جواب دینا ہے، اللہ کے سلام حضور کے لیے، اللہ کے سلام۔ ایک گنگے نہ بڑھو، تسا میرے ہلک تے ویدنے ہو سو قبر جل ویسو تے اگو فرشتے پوچھڑے من ربو کا، تسا ہلک ہو سو میرے ہی میں ہولے ہولے مس مس کرے سو تے فرشتے پاس جہاں بن گتے ہیں۔ اتوں ہلک تھی ونجو، اونچا بولو، اللہ کے سلام حضور کے لیے۔ میں ادا کو سلام حضور دے سبحان اللہ، محبت سے کہیں اللہ کے سلام حضور کے لیے، فرشتوں کے سلام، مومنوں کے سلام، پھر فرما دیں اللہ کے سلام، فرشتوں کے سلام، مومنوں کے سلام۔ غور کرنا ذرا جملے پر، اللہ کے سلام نبی کے لیے، ملائکہ کے سلام نبی کے لیے، مومنوں کے سلام نبی کے لیے، لیکن سعد میں تیرے مقدر پہ قربان جاؤں، کارخانہ کائنات کے سلام سعد ابن ربی کے لیے، اور میں جانا سعد کو میرے سلام کہہ دینا۔ یہ تمام واقعات غزوہ احد کے اندر جب حضور اکرم پر حملہ ہوا، کچھ دیر کے لیے پورے میدان میں ایک سراسیمگی سی پھیل گئی۔ ان دنوں کفر کا سردار تھا ابو سفیان،
اس نے آواز لگائی، شیطان نے ایک آواز لگا دی تھی کہ محمد قتل ہو گئے، ان محمدن قد قتل۔ اس نے پوچھا حل فیکم محمد، تمہارے اندر محمد ہے؟ جواب دینے والے دینے لگے حضور نے فرمایا چپ رہو۔ اس نے 3 مرتبہ یہ کہا، جواب نہ ملا۔ پھر کہتے حل فیکم ابن ابی قحافہ، کیا ابو بکر زندہ ہے؟ جواب دینے کے لیے حضرات تیار ہوئے، لیکن حضرت نے فرمایا چپ رہو۔ اس نے پھر کہا حل فیکم عمر بن الخطاب، خطاب کا بیٹا عمر ہے زندہ؟ یعنی کفار کو بھی پتا تھا کہ ترتیب یہی ہے۔ اللہ 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 اللہ، ان کو پتا تھا ترتیب یہی ہے۔ خوش ہونے لگا تو اب حضرت عمر سے برداشت نہ ہوا، فرمایا اللہ کا دشمن محمد بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، میں عمر بھی زندہ ہوں۔ اس نے خوشی میں، چونکہ ظاہری طور پر وہ فتح مند ہو چکے تھے، کہتے اولو حبل، ہندی میں تو اس کا معنی ہے حبل کی جائے ہو، ہماری زبان کے اندر حبل زندہ باد۔ تو امیر عمر نے حضور کے فرمانے پر اونچی آواز سے کہا اللہ اکبر۔ پھر اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا جیسا بت ہے، تمہارے پاس نہیں۔ حضور نے فرمایا سے کہو ہمارے پاس اللہ ہے، تمہارے پاس اللہ کی نصرت نہیں۔ مشکل وقت کے اندر 14 آدمی حضور کے ساتھ تھے۔ بولیے کتنے آدمی؟ 7 مہاجر، 7 انصار، 7 مہاجر، 7 انصار۔ کشف الغمہ مطبوعہ تہران سے پڑھ رہا ہوں کہ ان 7 مہاجرین میں پہلا نام جناب ابو بکر صدیق کا ہے، اور دوسرا نام میرے آقا اور میرے مولا میرے پیر حضرت علی المرتضیٰ کا ہے۔ مولانا ادریس کاندھلوی نے بڑے قوی دلائل سے جو کچھ لکھا ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک نام مہاجرین میں ابو بکر کا ہے، دوسرا نام جناب فاروق اعظم کا ہے، حضرت علی تو ویسے حضور کے ساتھ تھے، تو یہ اس وقت بھی ثابت قدم رہے۔ ایک غلط فہمی کا ازالہ کرتے ہوئے بات ختم کرتا ہوں۔ حضور نے 50 صحابہ کرام کو احد کے میدان میں ایک جگہ کھڑا کر دیا تھا اور کہا تھا کہ ہم شکست کھائیں یا فتح ہو، تم نے یہاں ثابت قدم رہنا ہے۔ ان کے اوپر جو امیر تھے حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غور سے سنیں، اللہ میری زبان کو برے لفظوں سے بچائے۔ میں کسی کے متعلق کوئی برا لفظ نہیں کہتا، کہنے والے جتنی برے لفظ استعمال کرتے رہیں۔ اللہ نے فتح دے دی حضور کو۔ اب ان حضرات نے یہ سمجھا کہ حضور نے فرمایا تھا ہم جیتے یا ہاریں تم نے یہاں سے نہیں ہٹنا، یعنی مقصد یہ ہے کہ ہم ہار جائیں تم نے پھر بھی وہی رہنا ہے۔ بسا اوقات ایک لفظ بول دیا جاتا ہے اپنی طرف سے کنایتاً، استاذ تو کہتا ہے بیٹا
اس سبق کو 3 مرتبہ یاد کرنا ہے، توجہ کرنا۔ شاگرد کہتے استاد جی انشاءاللہ حکم عدولی نہیں ہوگی، کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ حالانکہ استاد کا منشا تھا کہ 3 سے کم نہیں کہنا، وہ کہتے ہیں کم بھی نہیں کروں گا بڑھاؤں گا نہیں۔ بھائی استاد تو خوش ہوتا ہے اگر زیادہ ہو، لیکن محاورہ ہے، کہہ دیا جا رہا ہے کہ کمی بیشی نہیں ہوگی۔ انہوں نے اسی محاورے کے تحت یہ سمجھا کہ شاید حضور کا مقصد ہے ہمیں شکست بھی ہو جائے تو ہم نے یہاں ثابت قدم رہنا ہے، فتح کی حالت کے اندر شاید حکم نہیں ہوگا۔ جب اللہ نے فتح دی 40 صحابہ نیچے اتر آئے، 10 صحابہ کرام جبیر ابن مطعم کی سرداری کے اندر وہاں ثابت قدم رہے۔ اللہ کو شاید ایسے ہی منظور تھا، خالد ابن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، وہ 10 کے 10 شہید ہو گئے، ظاہری فتح نعوذ باللہ شکست سے بدل گئی۔ ٹھیک ہے، یہ کون تھے جی بدر میں جانے والے؟ کہو حضور۔ احد میں کون تھے اور ان کے ساتھ کون تھے؟ حضور کے صحابہ، حضور کی اہل بیت، حضور کی اولاد امجاد۔ اب ان کا فیصلہ محمد عمر کرے گا، ان کا فیصلہ آپ کریں گے یا ان کا فیصلہ خدا کرے گا؟ اللہ کے نمائندے نے کہا تھا کہ تم نے یہاں رہنا ہے، لیکن وہ اپنے اجتہاد کی وجہ سے اس جگہ کو چھوڑ کے نیچے آ گئے۔ ظاہری طور پر ان سے ایک مسٹیک ہوئی ہے، تو میں نے قرآن کو پوچھا قرآن تو بتا اب کیا بنے گا ان کا؟ سنیے اور غور سے سنیے۔ یار ایک گال تنسو بڑے سیانے بندے بیٹھے ہوئے، دو بادشاہ جو آپس سے لڑکوں میں انہیں دے فیصلے علاقے دا کمی کٹانا من کرے سی، بادشاہ دے فیصلے بادشاہ آپ کریں دے رہنے یا بادشاہ دے اپنے کریں دے رہنے نے کمی کٹانا دخل نہیں گندا۔ اس لیے اگر اصحاب رسول کا کوئی معاملہ آئے نا تو پھر ابو مخنف، لوط ابن یحییٰ، سیف ابن عامر، تاریخی اعتبار سے ٹکے کے آدمیوں کو فیصل نہ بناؤ، قرآن کے دروازے پہ آؤ، قرآن تو بتا کیا فیصلہ ہے۔ تو پروردگار عالم نے بڑا عجیب ارشاد فرمایا محمد کریم یار تیرے ہیں جماعت میری ہے، کیونکہ قرآن نے کہتے اولئک حزب اللہ۔ اب ان کو اپنی زبان سے ایک جملہ کہیں جو میرا قرآن ہے، ٹھیک ہے ہو گئی کمی کوتاہی، ان کو کہہ دو وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، ہم نے ان سے تمام چیزیں معاف کر دی۔ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، خدا بھی معاف کر رہا ہے، مصطفیٰ بھی معاف فرما رہے ہیں۔ آگے اللہ پاک صرف یہیں پر خاموش رہتے، فرماتے ہیں واللہ ذو الفضل علی المؤمنین، ان کے ایمان میں کوئی کمی کوتاہی نہیں، یہ پہلے بھی مومن تھے اب بھی مومن ہیں، ان کے ایمان کا کل بھی میں گواہ تھا آج بھی میں گواہ ہوں۔ لہذا صحابہ رسول کے معاملے کے اندر کسی امتی کو بولنے کا حق نہیں ہے، نبی کی آل کے مسئلے کے اندر کسی امتی کو بولنے کا حق نہیں ہے۔ یہ تاریخ کے غلط قصے پڑھ کر اگر خدا نخواستہ
ان نفوس قدسیہ پر زبان درازی کا راہ نکل پڑا تو پھر نبی کے صحاب محفوظ رہ سکتے ہیں، نبی کی اولاد محفوظ رہ سکتی ہے۔ ہم دونوں دروازوں کے نوکر ہیں، صدیق و علی کی شان بڑھے، ہمارا ایمان بڑھے، حسنین کے قدموں کے ساتھ لگی ہوئی جوتی کے ساتھ میرے ایمان کا تعلق ہے، زہرا کے دروازے کا میں نوکر ہوں۔ ہم نے دونوں دروازوں کی عزت کرنی ہے، دونوں کا احترام کرنا ہے، دونوں کو ویسے ہی ماننا ہے جس طرح خدا کہے، جس طرح محمد مصطفیٰ کہے۔ اللہ تعالیٰ اسی جذبے میں رکھے، اللہ دونوں دروازوں کا خاتم بنائے، اور خدا کرے میری موت، آپ کی موت اسی انداز میں آئے، آمین بجاہ النبی الکریم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔